میرے آقا اپنی امت کے اولیاء کو جو ذمہ داری عطا کرتے ہیں اس ذمہ داری کے پورا کرنے میں ان کی توجہ کسی اور طرف میں نہیں ہوتی، اور جو امر اور جو رخ کی طرف میرے آقا ان کو ذمہ داری عطا فرما دے، پھر اولیاء اکرام اس مقصد کو چونکہ میرے آقا کے ذریعے سے مقصد مل جاتا ہے تو پھر ان کی سوچ صرف اپنے مقصد کے اوپر رہتی ہے، ظاہری اعتبار سے مقصد وہ زیادہ بڑا مقصد نظر نہ آئے، لیکن ان کے لیے تو سب سے بڑا مقصد ہوتا ہے اذن مصطفیٰ اور مرضی مصطفیٰ، کہ جس مقصد کے لیے دو جہاں کے مالک ان اولیاء کو جس بات کی طرف میں حکم فرما دیتے ہیں کہ تمہیں یہ کرنا ہے، تو وہ اولیاء اس سے آگے بھی نہیں سوچتے، اس سے کم بھی نہیں سوچتے، پھر ان کے سامنے تو صرف مرضی مصطفیٰ ہی سب کچھ رہتا ہے۔ چنانچہ اولیاء اکرام کی زندگی اس بات پر تصدیق شدہ ہے کہ مرضی مصطفیٰ اولیاء اکرام کو اگر کسی چیز کا مل جاتا ہو تو پھر اس کے علاوہ ان کے لیے تو عین شریعت مرضی مصطفیٰ ہو جائے گی، اس لیے کہ اولیاء اپنی ذات کے اعتبار سے دو جہاں کے مالک میرے آقا ان کو اپنی وہ خاص نسبت عطا کرتے ہیں کہ اپنی مرضی ان کے اوپر ظاہر کر دیتے ہیں کہ ہماری مرضی تمہارے لیے یہ ہے، تو پھر ان اولیاء اکرام کے لیے اللہ کی مرضی بھی وہی بن جاتی ہے جو میرے مصطفیٰ کی مرضی ہوتی ہے، ان کے لیے پھر کرنے کا کام اور زندگی کا مقصد بھی وہی بن جاتا ہے جو کھل کر مرضی مصطفیٰ ان کے سامنے آ جائے۔ مرضی مصطفیٰ راست کسی کے سامنے آئے، یہ منزل اگر میرے آقا اگر کسی کو عطا فرما دے، اس سے پہلے تو ان کے لیے شریعت ہی سب کچھ ہے، کہ شریعت عام انسانوں کے لیے مرضی مصطفیٰ ہے، اور یہ مرضی مصطفیٰ ہی مرضی خدا ہے۔ اب مرضی خدا کیا ہے؟ میرے آقا اور شریعت کی صورت میں انسانیت کو بتا دیا، اور مسلمانوں کو بتا دیا، کلمہ پڑھنے والوں کو بتا دیا کہ منشأ خدا تم کیا جانیں، بلکہ جو میں تمہیں شریعت دیا ہوں یہی منشأ خدا ہے۔ اب منشأ خدا کے لیے منشأ مصطفیٰ کو پورا کرنا ضروری ہے، لیکن اولیاء اکرام کا معاملہ تھوڑا سا اس میں جدا گانا ہوتا ہے کہ دو جہاں کے مالک میرے آقا ان کو اپنی مرضی سے آگاہ فرما دیتے ہیں۔ یہ وہ طبقہ ہے جو خاص طبقہ ہوتا ہے اولیاء اکرام کا، کہ جن کو دو جہاں کے مالک اپنی مرضی کی شریعت عطا فرما دیتے ہیں، اور پھر ان اولیاء اکرام کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اگر میرے آقا کی طرف سے کوئی مرضی ان کے سامنے دو جہاں کے مالک میرے آقا کی طرف سے آ جائے تو پھر اب اس کے اندر میں ان کو اسی میں کامیابی مل جائے گی، اور وہی وہ اپنی زندگی کا مقصد سمجھیں گے، نہ اس سے آگے سوچیں گے نہ اس سے پیچھے سوچیں گے۔ بالمقابل اس مقام پر پہنچنے سے پہلے ہر مسلمان کے لیے تو مرضی مصطفیٰ شریعت کی صورت میں ہے کہ کیسا اٹھے، کیسا بیٹھے، کیسے شب و روز گزارے، کیسے کمائے، کیسے خرچ کرے، کیا معاملات ہے، کیا سنت ہے، کس طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے۔ شریعت ہے کیا اصل میں؟ شریعت ہے مرضی مصطفیٰ، مرضی مصطفیٰ۔ اب عمومی طور پر سارے مسلمانوں کے لیے مرضی مصطفیٰ شریعت کی صورت میں دو جہاں کے مالک میرے آقا نے عطا فرما دیا، لیکن ان میں سے جن امتیوں کو میرے آقا اپنا بنا لیتے ہیں ولایت کے لیے اور ان کو اپنا خاص شرف عطا فرما دیتے ہیں، تو پھر وہ اولیاء اکرام کے لیے دو جہاں کے مالک میرے آقا پھر اپنی مرضی ان کے سامنے کھول دیتے ہیں کہ اب تمہارے لیے عام شریعت، یہ شریعت تو تمہارے لیے قابل تعظیم، بلکہ شریعت کی حفاظت تمہارے ذمے، لیکن اب میری منشا تمہارے لیے مرضی مصطفیٰ تمہاری شریعت بن جائے گی۔ اس لیے اولیاء اکرام کی زندگی میں یہ رخ دیکھیں گے تو پتہ یہ چلے گا، اور پھر عمومی اعتبار سے حقیقت کے نہ جاننے والے اولیاء کی شانوں میں گستاخی بھی کرتے ہیں کہ یہ پہاڑوں پر جا کر بیٹھ گئے، بیوی بچوں کی ذمہ داریوں سے دور ہو گئے، وطنوں کو انہوں نے چھوڑ دیا، کیا حقوق العباد ان کے اوپر نہیں ہے؟ اور پھر کیا اس طریقے سے پہاڑوں پر بیٹھ جانا یا پھر بیوی بچوں کو چھوڑ دینا اور خود جنگلوں کے اندر میں چلے جانا؟ اب ان پر فتوے لاگو کرتے ہیں کہ یہ بھی تو قرآن کا حکم ہے، یہ بھی تو حدیث ہے، لیکن اس کے بھی مقابل میں ان اولیاء اکرام کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ لوگ سمجھ میں آ جائے
تو میرے مصطفیٰ کی مرضی ہی جیسے مسلمانوں کے لیے شریعت ہے، ویسے ہی اولیاء کرام کے پاس راست میرے مصطفیٰ کی مرضی ان کی شریعت ہو جاتی ہے۔ وہ شریعت کو چھوڑ کر نہ آگے سوچ سکتے ہیں نہ پیچھے سوچ سکتے ہیں۔ شریعت عام مسلمانوں کے لیے ہے کہ وہ حقوق العباد بھی ادا کرے، بیوی بچوں کے حقوق بھی ادا کرے، آبادیوں میں رہے، مسجدوں کی نمازوں میں امامت بھی کرے اور مصلیوں میں بھی رہے، زکوٰۃ بھی ادا کرے، وہ حج بھی کرے، اور وہ علم بھی حاصل کرے، وہ عمل بھی کرے، وہ سب کچھ شریعت پر عمل کرے۔ یہ بے شک عام شریعت ہے، لیکن اس کے اندر میں دو جہاں کے مالک میرے آقا اگر اپنے امتیوں میں سے بعض امتیوں کو منتخب فرمانے کے بعد ان کو خاص بنا کر اپنی راست اپنی مرضی ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں، تو چونکہ عام مسلمانوں کے لیے بھی مرضی مصطفیٰ ہی شریعت ہے، مرضی مصطفیٰ ہی شریعت ہے۔ اگر کوئی ظاہری اعمال میں مرضی مصطفیٰ کو اگر نظر انداز کرے تو اس کی شریعت اس کے منہ پر مار دی جائے گی، اس کی خواہش والی شریعت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیکھے گا کیا میرے مصطفیٰ کی مرضی والی شریعت ہے یا اپنی منچاہی شریعت ہے۔ تو منچاہی شریعت تو مسلمانوں کے لیے بھی ناقابل قبول ہے، عام مسلمانوں کے لیے۔ تو جو دو جہاں کے مالک میرے آقا کے خاص امتی جن کو اللہ کے محبوب میرا اپنا بنا لیتے ہیں، ان کے لیے میرے آقا اگر اپنی مرضی ان کے سامنے کھول کر رکھ دے تو پھر وہ خاص امتی اولیاء کی جرت ہوگی کہ مرضی مصطفیٰ کے سامنے آ جانے اور حکم کے مل جانے کے بعد میں پھر وہ عام مسلمانوں کی شریعت کے اوپر للچائی بھی نگاہ ڈالیں، یا پھر وہ اس بات کی حرص کرے کہ مجھے بھی موقع دے دیجئے کہ میں بھی، ان سے تو کہا جائے گا کہ تم شریعت میں اعلیٰ شریعت کے اوپر ہو، کہ وہ مسلمان شریعت پر چلتے ہوئے مرضی مصطفیٰ کو پورا کر رہے ہیں، اور تمہارا اعزاز تو یہ ہے کہ تم کو دو جہاں کے مالک میرے آقا نے راست اپنی مرضی تمہارے سامنے لا دی۔ اس لیے اولیاء کو فتووں کی فکر نہیں ہوتی، اولیاء کو دنیا کے انسانوں کے سوالوں کے جوابات کے دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کو دھن میں دھن میری دھن کا مزاج ہوتا ہے، ان کے سامنے تو مرضی مصطفیٰ جو عین شریعت ہے، عین مرضی خدا ہے، وہ جب اذن کی صورت میں سامنے آ جاتا ہے، یہ بات تو ایسی ہوگی سمجھنے کے لیے یا رسول اللہ سمجھا دیے اس حقیقت کو، اولیاء کے نظام کو امت کو، تاکہ امت اولیاء کی بے ادبی اور گستاخی سے بچ کر آپ کے رب کے جلال و قہر کے حوالے یہ امت نہ ہو جائے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ولایت کا نظام اس وقت میں سمجھا جائے، سمجھایا جائے، اور اپنی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ ولایت کا نظام صرف دوا دارو نیمبو پانی کا نظام سمجھ لے، یہ تو یہ انتہائی غریبی سوچ ہے۔ یا اسی طریقے سے پیری مریدی کے نظام کو کہ جنت مل جائے گی، جہنم سے بچ جائیں گے، یا اپنی آخرت کے لیے پیری مریدی، یہ بھی شاعر شاہ نہیں ہے، بلکہ راہ طریقت اور راہ ولایت اصل میں مرضی مصطفیٰ کو پانے کا ایک نظام ہے۔ اب اولیاء کرام کے بارے میں عام طور پر بیچارے نادان انسان یہ سوال کرتے ہیں اور اعتراض اٹھاتے ہیں، اور عوام کو چونکہ حقیقت کو نہیں جانتے تو ان کو واجبی بھی محسوس ہوتا ہے کہ یہ تاریک الدنیا ہے، اور پھر الزام بھی لگا دیتے ہیں، اور پھر حدیث کا وہ جملہ بھی سناتے ہیں کہ لا رہبانیہ فی الاسلام، کے اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ رہبانیت کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کو چھوڑ دینا، بیوی بچوں کے حقوق سے دور ہو جانا، اور یہ تاریخ تو اولیاء ہی کے اندر میں ملے گی نا، اولیاء ہی کے اندر ملے گی۔ مخدوم حضرت راجن شاہ ولی کی زندگی دیکھیے کہ حالانکہ وہ بھی کسی خاندان کے ایک فرد تھے، لیکن اذن مصطفیٰ، مرضی مصطفیٰ سامنے آنے پر سمرقند کو چھوڑا، سفر کرتے چلے گئے، ہندوستان میں داخل ہوئے، اور اجمیر شریف کے راستے سے نکل کر پھر آگے چلتے چلے گئے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ کہاں، کدھر جا رہے ہو؟ تو کیا کہا؟ اولیاء کہتے ہیں کہ مرضی مصطفیٰ۔ کیا کہتے ہیں؟ مرضی مصطفیٰ۔ یہ ان کا یہ جملہ پوری تصدیق اور عقیدے کے ساتھ میں ہوتا ہے، دھوکہ دینے کے لیے نہیں ہوتا۔ جدھر کو مولا ادھر کو ہی شاہد اولا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی زندگی کا اصل روح بھی یہی تھا کہ ان کی اپنی کوئی خواہش نہیں، ان کی اپنی کوئی چاہت نہیں، بلکہ ان کے پاس میں اعلیٰ درجے پر مرضی مصطفیٰ،
اعلان کیا بعض صحابہ اکرام نے کہ یا رسول اللہ اگر آپ کی مرضی ہو تو ہم آگ میں چھلانگ لگا کر جانوں کو دے دیں گے اور پہاڑوں پر سے کود کر اپنی جانوں کو دے دیں گے۔ پھر ان کو کوئی یہ نہیں کہا کہ جان کا ایسا اپنی اختیار سے دینا یہ خودکشی ہے، نہیں کہہ سکے، کیوں کہ مرضی مصطفیٰ ان کے سامنے آ گئی تھی جو ان کی اصل شریعت تھی۔ پھر ان کو کوئی ترغیب دینے والا بھی کوئی ایسا منافق پیدا نہیں ہوا۔ منافق تو ترغیب دیتے اور تانے مارتے کہ بھئی کتاب کو لا کر دے دیے، رہبری کر دیے ہیں اور اللہ کے رسول ہے، ٹھیک ہے مان لو، تابعداری کر لو، لیکن اتنی بھی عاشقی اور اتنا بھی عشق اور اتنا یہ کھٹکا صحابہ کے بارے میں تو صرف منافقین کو۔ لیکن بدنصیبی سے اس زمانے کے اندر میں عام مسلمان بھی چونکہ اولیاء کے نظام کو نہیں جانتے اور پھر عام اولیاء کے نظام کو بھی امت کو واقف نہیں کروایا گیا یا اندھیرے میں رکھا گیا امت کو، تو عام طور پر پوری امت اس اعتراض کا شکار بن کر اولیاء کی گستاخ بنی ہوئی ہے کہ یہ کیا ہے رہبانیت کا نظام، جبکہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ حقوق ہے بیوی بچوں کے، ماں باپ کے، اولاد کے، کاروبار کے، اپنی صحت کے، اپنے بیماری کے علاج کے۔ اب یہ ان کو ترغیب دینا شروع کرتا ہے، بتانا شروع کرتا ہے، ان کے کیس کو وہ نہیں جانتے۔ جیسے دو جہاں کے مالک میرے آقا اگر کسی کے سامنے اپنی مرضی کو لا دے، اگر وہ سچا عاشق میرے آقا کا ہے، ہاتھ اٹھایا ہوا نہیں، ڈھونگی نہیں، کیونکہ آدمی کے دل کی تصدیق کو خود اس کا ایمان کر دے گا کہ بات کون سی سچ ہے اور کون سے رخ میں ڈھونگ ہے اور کہاں صداقت ہے۔ اس لیے کہنے والوں نے کہا کہ آدمی کے لیے دین کی تصدیق کے لیے سب سے بڑا مفتی اس کا دل ہے، کہ دل وہ ضرور کہہ دے گا کہ یہ بات حق ہے اور یہ سچ ہے اور یہ غلط ہے، یہ ڈھونگ ہے۔ تو اب جب دل کی تصدیق ہو جائے میرے آقا کی طرف سے، وہ قرب کی منزلیں حاصل ہو جائے، تو وہ نور کے نظام میں جب میرے مصطفیٰ کسی اپنے امتی کو اپنا بنا دیتے ہیں اور اس کے لیے راستہ آسان کر دیتے ہیں، تو پھر اس کو وہ نسبتوں کے ذریعے سے ولایت کے نظام پر چلا دیتے ہیں، اور چلنے کے لیے انٹرنس گیٹ جو ہوتا ہے میرے آقا کی بارگاہ میں قبولیت کے لیے پہنچنے کا، وہ پیری مریدی کا ہے۔ یہی راستہ ہے کہ جس کے ذریعے سے دو جہاں کے مالک میرے آقا، وہ مالک ہے وہ، لیکن قانون اور طریقہ تو یہی رہا کہ جس کو میرے آقا اپنا چہیتا بنانا چاہتے ہیں، اس کو آل علی اور اولاد علی اور زمانے کے پیران کامل کے سلسلوں کا راستہ بتا دیتے ہیں، خانقاہوں کا راستہ بتا دیتے ہیں، اور کسی پیر کامل کو دو جہاں کے مالک میرے آقا اس کے لیے رہبری اور راستہ کھول دیتے ہیں۔ کیوں؟ انا مدینۃ العلم بابھا علی، اشارہ فرما دیا کہ میں مدینہ علم کا شہر ہوں۔ علم سے مراد وہ نور ہے۔ یہاں پر علم سے مراد یہ فقہ کا علم، دین اور شریعت کا علم نہیں، یہ شریعت اور فقہ کا علم تو جن میں نور نہیں ہوگا، یزیدیوں میں بھی تھا، منافقوں میں بھی رہے گا اور قیامت تک رہے گا۔ بلکہ آج کے زمانے کے اندر میں علم دین کا معاملہ تو مسلمانوں کے ہی خصوصیت کیا ہے کہ میں بڑا عالم ہوں، میں بڑا پیر ہوں، میں بڑا دین کا جاننے والا ہوں۔ اس سرزمین پر 15ویں صدی کے اندر میں پکے یہودی اور عیسائی بھی اتنے بڑے بڑے عالم ہیں، دین کے جاننے والے، بخاری اور مشکات کے پڑھانے والے، شیخ الحدیث بن کر مدرسوں کے اندر میں پڑھا رہے ہیں، یہود و نصارہ بھی۔ تو علم سے مراد یہ علم نہیں ہے۔ وہ انا مدینۃ العلم بابھا علی جو فرمایا، جہاں پر مولا علی کی چوکھٹ کو بٹایا میرے مصطفیٰ نے، یہاں پر علم سے مراد یہ علم شریعت نہیں ہے، بلکہ یہ علم سے مراد وہ نورانی علم ہے کہ جو اندھیرے اور اجالے کو دو بالکل الگ الگ کر دے، دودھ اور پانی کو الگ الگ کر دے اور حق اور باطل کو بالکل الگ الگ کر دے۔ وہ نور ہے جس نور کی طرف میں دو جہاں کے مالک میرے آقا نے فرمایا کہ یہ وہ نور ہے علم کی صورت میں کہ جس کی چوکھٹ میں نے علی کو بنایا ہے۔ اب مولا علی کی چوکھٹ کا مطلب کیا ہے؟ اب یہ چوکھٹ ہی سے قیامت تک چوکھٹ چلتی رہے گی۔ آل علی اور اولاد علی کے اندر میں اولیاء کاملین پیدا ہوتے رہیں گے اور پیران کامل آتے رہیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے محبوب جس کو چاہیں گے وہ خاص دولت اور نعمت عطا کرنے کا ارادہ کریں گے، ان کے لیے مولا علی کی چوکھٹ کا اختیار کرنا آسان کر دیں گے۔ کا مطلب کیا ہے؟
ان کے لیے مرید بننا بھی آسان ہے اور ان کے لیے کسی کامل پیر کا ملنا بھی آسان ہو جائے گا۔ اس لیے کامل پیر کے حاصل کرنے کے لیے آدمی کو اللہ اور اس کے محبوب کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے، مانگنا چاہیے، اس لیے کہ یہ ادھر سے ملتا ہے یہ راستہ۔ اگر کوئی آدمی اپنے علاج و معالجے کے لیے، اولاد کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، دنیا کے کام و کاج کے لیے پیری مریدی کو اگر اختیار کیا ہوا ہے تو اپنے غرض والا ہے۔ اگر غرض ختم نہیں ہوگی تو خطرے میں ہوگا، وہ ایمان سے پہلے اس کی نسبت چھین لی جائے گی اس سے۔ اس کے لیے راہ طریقت اور پیری مریدی یہ اللہ کا خاص فضل ہے، جس کو سورہ کہف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جن بندوں پر خدا کا خاص انعام ہوتا ہے، جس کا مفہوم یہ آیت شریفہ کا کہ اللہ اس کو مرشد کامل عطا کرتا ہے۔ اب ہم تو عاملوں کو مرشد سمجھ رہے ہیں، نیمبو پانی کی دکان والوں کو مرشد سمجھ رہے ہیں، رہبروں کی صورت میں رہزن بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو تو تمہارے جیبوں کے پیسوں سے مطلب ہے، تمہاری عزت اور تمہارے پھول کے ہاروں سے اور تمہاری قدم بوسیوں سے انہیں مطلب ہے۔ وہ ان کے پاس میں وہ چیزیں اور وہ راستے ہی نہیں ہیں کہ جس سے اپنے سر کے اوپر بھی اپنے آقاؤں کا نظام بتا سکے۔ اس میں قصور کس کا ہے؟ قصور وہ عوام کا ہے کہ جس دولت کو جو ایمان کی حقیقت تک پہنچائے، اس دولت کو مانگنے کے لیے نہ رب کی طرف متوجہ ہوئے، نہ میرے آقا مدینے والوں کی طرف متوجہ ہوئے، نہ پھر ان کے بعد میں مولا علی کی طرف متوجہ ہوئے، نہ اولیاء کی طرف میں متوجہ ہوئے، نہ اپنے علاقوں کے مخدوم کی طرف میں متوجہ ہوئے، بلکہ ڈھونڈتے ڈھانڈتے کہاں تعویذ ملتی، کہاں گڈھے پلیتے اور کہاں کام بنتے اور کہاں جادو ٹونا ختم ہوتا ہے اور کہاں اولاد مل جاتی ہے، کہاں دنیا کے مفاد، ایسے دنیا کے طالبیں ڈھونڈتے ہوئے مجبوری کے لیے مرید بن جاتے ہیں۔ تو ان کا مرید بن جانا غرض کی بنیاد پر ہے، غرض ختم نہیں ہوگی تو اصل فیض ان کو ملے گا ہی نہیں۔ بالمقابل اس کے آج سے 100-150 سال پہلے سچے طالبین کامل پیر اور کامل فقیروں کو ڈھونڈنے کے لیے اپنے کانوں پر چادر ڈال کر نکل جاتے تھے۔ کس غرض کے لیے؟ کہ کوئی اللہ والا، کوئی کامل پیر ہم کو مل جائے، اور ان کی طلب میں جنگل دیہات و خاک چھانتے رہتے۔ آج وہ طلب ہی امت کے درمے سے ختم ہو گئی۔ وہاں پر تو یہ بات کہہ دی گئی کہ اس زمانے کے اندر میں کوئی کامل پیر کہاں ملے گا، ایسے ماں باپ کہاں ہیں کہ کامل اولیاء پیدا کرے۔ دھوکہ دے دیا گیا امت کو۔ اللہ مولوی کو تو پیدا کرے، چوروں چکوں کو تو پیدا کرے، نیمبو پانی والے عاملوں کو تو پیدا کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو اور اولیاء کو پیدا نہ کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کائنات باقی نہیں رہ سکتی، ہر زمانے میں خدا پیدا کرے گا، مولا علی اپنی چوکھٹوں کو قائم کریں گے وہاں پر۔ لیکن امت کے لیے سب سے پہلا آپشن یہ تھا کہ سچی طلب کے ساتھ میں رب کی طرف، میرے مصطفیٰ کی طرف میں متوجہ ہوتے، تو پھر اذن مصطفیٰ کی وجہ سے مولا علی پھر ان کو اس زمانے کے کامل پیر کو ان کے سامنے لا کر کھڑا کر دیتے، یا پھر پیر تک وہ مرید سچا پہنچ جاتا، رہبری کی جاتی۔ یہ نظام آن لائن کا نظام ہے۔ عادل آباد کی سرزمین پر رہ کر اگر مدینے والوں سے، مولا علی سے اگر کوئی کامل پیر کو مانگے گا تو پھر اس کے لیے، اس کی تقدیر کے چمکانے کے لیے جو کامل پیر، اگر چاہے وہ بہار کے اندر میں ہو کہ یو پی کے اندر میں ہو، کہ آندھرا پردیش کے اندر میں ہو، کہ بنگال کے اندر میں ہو، کہ چاہے دہلی کے اندر میں ہو، کہ کہیں پر اور ہو، اس کے لیے راستہ بنتا چلا جائے گا، بشارتوں کا نظام کھلتا چلا جائے گا، اس کی طلب اس کو لے کر چلتی چلی جائے گی، طلب کے ساتھ میں پھر آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ وہ غرض کیا غرض ہے تمہاری؟ دنیا بنانے کے لیے دنیا کو چھوڑ کر اولیاء کو تلاش کرتے تھے۔ آج بدنصیبی سے غرض کے لیے عامل کو تلاش کرتے ہیں، اور کہیں پر مل جا کر اپنے غرض کے لیے مرید بن بھی جاتے ہیں، تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو پیری مریدی کو اختیار کر لیا۔ ارے جس کی بنیاد میں تم نے دھوکہ کھایا ہے اور تم خود دھوکہ کھائے ہوئے ہو، تو وہاں پر اگر تمہاری غرض کا اگر آپشن ختم نہیں ہوگا اور غرض کو وجود سے اکھاڑ کر نہیں پھینک دو گے، تو تمہاری پیری مریدی پھر خطرے میں رہے گی، کہ پھر کوئی گارنٹی نہیں کہ تمہارے اس دنیا سے تمہاری نسبتوں کے ساتھ تم قبر میں منتقل ہو۔ حالانکہ یہ رخ ہی نہیں تھا۔ آج سے 100 سال پہلے لوگ
پیر کو تلاش کرتے تھے، اولیاء کے نظاموں کو تلاش کرتے تھے، نکل جاتے تھے، مہینوں مہینوں سفر کرتے رہتے تھے، جنگل بیابانوں کے اندر میں سفر کرتے رہتے تھے، بستی در بستی قیام کرتے رہتے تھے۔ کسی دیہات کے اندر میں مسجد ہے، وہاں قیام کرے، پھر آگے چلے، کہاں جا رہے ہو؟ تو کہاں جا رہے ہو؟ حق کی تلاش میں، حق کی تلاش میں، حق کی تلاش میں۔ اولیاء کی زندگی میں یہ بات ملے گی نا، وہ تلاش۔ اور آج تو ہم انٹرنیٹ کے اوپر پیروں کو دیکھ کر مرید بن جائیں، رخ ہی بدل گیا ہے، دھوکہ ہو رہا ہے، پیتل کو سونا سمجھایا جا رہا ہے۔ یہ انٹرنیٹ کے پیر اور یہ پیروں کی تقریریں اور یہ عہدوں کو یاد کر لینا، یہ اچھل کود کر بیان کر لینا، صافے اور جبے کا پہن لینا اور انگوٹھوں کا اور منکوں کا ہار گلے میں ڈال لینا، تیرے اندر میں طلب ہی اگر پیدا نہیں ہوگی تو پھر تجھے حق کہاں ملے گا؟ تیری سچی طلب نہ ہونے کی وجہ سے تجھے تیری دنیا کی ضرورت کے پورا کرنے والا اللہ تیرے حال پر رحم کر کے کسی کو عطا کر دے گا، لیکن وہ کامل پیر نہیں ہوگا، بلکہ وہ پیر کی صورت کے اندر میں کوئی تیری ضرورت کے پورا کرنے کے لیے رب لا دے گا۔ اس لیے کامل پیر کسی کو نصیب ہو، اس کے لیے شرائط کیا ہے؟ تھوڑا سا اپنے زمانے سے اوپر اٹھو تو پتہ چل جائے گا کہ جتنے اولیاء تمہارے علاقوں کے اندر میں اس وقت میں آرام فرما ہے، ان کی تاریخ یہی ثابت کرے گی کہ وہ گھر بیٹھے پیر کو اختیار نہیں کیے، یا پھر اپنے دنیاوی اغراض کے لیے پیری مریدی کو اختیار نہیں کیا انہوں نے، بلکہ حق کو تلاش کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ اماں جان سے بیٹا معصوم کہتا کہ اماں جان مجھے اجازت دے دیجیے، بابا فری الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کہ بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ حق کو تلاش کرنے کے لیے جا رہا ہوں، کسی پیر کامل کو تلاش کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ میرے بچوں شکر ادا کرو کہ غریب نواز اپنے چوکھٹ کی نسبت عطا کر دی، لیکن پہچان کیا ہے کہ میرے مریدوں، میرے مریدان اور میرے خلیفاؤں، جب نسبت ملی ہوئی ہے تو تم سچے ہو، سچے راستے پر ہو۔ اس بات کی دلیل ہوگی کہ دور دور تک تمہارے میرے دل کے اندر میں کوئی اپنی غرض اور اپنی خواہش باقی نہ رہے، عزت، شہرت، نام و نمود یا اپنی مرضی یا اپنی تمنائیں۔ چلو اپنا مسئلہ ختم ہو گیا تو اپنے نواسیوں کا، اپنے نواسوں کا، اپنے پوتروں کا، اپنی اولاد کا، اپنا بیٹا بیٹی کا، یا خود کی جنت کا، خود کے جہنم کے خوف کا، یہ سب اغراض ہے۔ اغراض جب تک باقی ہے وہاں حق کا پہچان نہیں ہوگی۔ نسبت مل بھی گئی ہے، اس کے بعد دیکھنا کہ خواہشات اور غرضوں سے دل خالی ہوا کہ نہیں ہوا۔ ابھی خواہشات اور غرض ہی اگر دل کے اندر میں، اغراض ہی اگر بھری ہوئی ہے، تو سمجھنا کہ تم کو اصل راستہ نہیں ملا، حق نہیں ملا۔ حق کی پہچان یہ ہے کہ حق ملتا ہے، حق اجالا ہے، اجالا آتا ہے تو اندھیرا وہاں سے رخصت ہو جاتا ہے۔ پھر جو بنا بھی تھا مرید اپنی خواہشات کے لیے، اپنی دنیا کو چمکانے کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے نظام کے لیے، اپنے گھر و کاروبار کے لیے، اپنی ناتی پوتی کے لیے، تو وہ پیر پلٹ کر اگر پوچھے گا کہ بیٹا اپنی دنیا کے بارے میں کیا ارادہ ہے، تو دل کی گہرائی سے کہہ رہا کہ سرکار میری آل اولاد نہیں، میری نسلیں، بلکہ میری جان آپ کی منشا پر قربان، باقی بنانے کا کوئی تقاضا آپ کے سامنے نہیں کروں گا، میں نہیں رکھوں گا۔ تو سمجھ لینا کہ یہ ایڈریس ہے صحیح کہ حق اس کو مل چکا ہے۔ یہ حکمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولیاء کرام کی کہ عام طور پر شروع جو ان کے نظاموں سے جڑتے ہیں لوگ، دنیا کی چاہت میں، اغراضی کے لیے، علاج معالجے کے لیے، اور وہ اولیاء اس طریقے سے موقع دیتے بھی ہیں کہ ان کی رعایت رکھ کر ان کو سنبھالنے کے لیے اس طرح کے وہ موقع بھی دیتے ہیں۔ چنانچہ اولیاء کی تاریخ کے جاننے والے اس کے انکار نہیں کر سکتے، اسی لیے وہ اپنے قریب میں آنے والوں کو ابتدا کے اندر میں دنیاوی اعتبار سے ان کے سنبھالتے بھی ہیں، ان کے علاج معالجے بھی، ان کے آل اولاد بھی، اور ان کے بچوں کو بھی، نسلوں کو بھی، ان کے کام و کاج کو بھی۔ لیکن وہ ہیرا ہوتا ہے ایک، اس کے بعد میں اصل مقصد پر جب لا دیتے ہیں تو وہاں پر اس مرید اور اس خلیفہ کے ساتھ میں بظاہر اتنے ظالم بن جاتے ہیں۔ چھوڑ دنیا کو، چھوڑ کر آ یہاں پر، لگا دنیا کو آگ، بیچ دنیا کے گھر کو، بیچ اپنی پراپرٹی کو، نکال اپنے کبر کو، اس کو ذلیل کرتے ہوئے، اس کو رسوا کرتے ہوئے، اس کو اپنے پیروں کے نیچے دبا کر، اس کے بعد میں پھر وہ اٹھا کر سینے پر لگاتے ہیں
کہ اب قابل بن گیا ہے، تجھے حق ملنے کا حقدار تو بنا ہے، حق بنا ہے۔ اس کے لیے اولیاء کی ان نکات کو سمجھنا بھی ضروری ہے کہ دھوکہ ہم نہ کھائے۔ بابا قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، بابا فری الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی خانقاہ کے اندر میں ریاضتوں میں رکھے ہوئے ہیں، حالانکہ اتنے مجاہدین کی ریاضتیں۔ بابا قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ خانقاہ کے اندر میں نظام غائب یہ چل رہا ہے کہ جتنے مہمان آ رہے ہیں، جتنی ضرورت ہے، دیوار کی الماری سے تنبی کے اندر میں ہاتھ ڈال کر ساری کاک اور روٹیوں کو گرم گرم نکال رہے ہیں، بغیر سالن کے لذیذ روٹیاں آنے والے خانقاہ کے سارے مریدین اور سالکین کھا رہے ہیں، لیکن خود کے اپنے شہزادے اور خلیفہ کیا ایک پیر کو اپنے مرید کے ساتھ اپنی اولاد سے زیادہ وہ پیر نہیں ہے جو اپنی خاص اولاد سے زیادہ اپنے مرید سے محبت کا حق ادا نہ کرے؟ حقیقی پیر مریدی کی بات عرض کر رہا ہوں۔ جب عام مرید کو اپنی اولاد سے زیادہ اس کے پاس سے محبت اور اہمیت ہوتی ہو، تو پھر جن کو وہ اپنا نور نظر بنائے، جن کو خلیفہ بنائے، ان کو دنیا میں پریشان ہوتے ہوئے اور دنیاوی اعتبار سے ان کو الجھنوں کے اندر میں دیکھیں، اور خدا نہ خاصہ یہ ذہن کے اندر میں آ جائے کہ عام لوگوں کے لیے تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ بے شک نظر پل جھپکتے برابر میں کام ہو جاتے ہیں، کام بن جاتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے، لیکن ہمارے معاملات میں حضرت نظر ہی نہیں ڈال رہے ہیں اور ہم کو تو بس ایسے ہی برفدار میں رکھے ہوئے ہیں۔ یہ کتنا بڑا الزام ہو جائے گا ان کا، اور کتنی بڑی بدعقیدگی ہو جائے گی، اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ کہ نا امیدی اس کو کفر تک پہنچا دے گی۔ بابا فری الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، یقینی بات ہے بابا قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کہ چہیتے تھے، لیکن کئی دن تک اسی خانقاہ کے اندر میں آپ فاقوں میں رہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے پیٹ کو زمین سے لگا کر پڑے ہوئے ہیں ریاضتوں کے اندر میں۔ اور وہی بابا فری الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کو، اس لیے میرے بچوں اس زمانے کے اندر بھی 15ویں صدی میں یہ خانقاہ محمدی اجمیری نصرتی کا نظام ہے، لیکن اس صدی کی خانقاہ جو موجودہ مروجہ خانقاہیں ہیں اور موجودہ جو پیری مریدی کے نظام ہیں، جہاں پر تالوں پر تیل ڈالا جاتا ہے، دنیا کو بنانے کے لیے مرید بنایا جاتا ہے، ان خانقاہوں اور ان پیر مریدی کے نظاموں کو دیکھ کر اس خانقاہ محمدی اجمیری نصرتی کے نظام کو تم سمجھ ہی نہیں سکتے ہو۔ اگر اس نظام کے سمجھنے کی خیرات اگر میرے بچوں کو خلیفہ کو لینا ہو تو فیصلہ کرو کہ تم کو میں حکم دیتا ہوں کہ کامل اولیاء کی خانقاہوں کو دیکھو، محبوب الہی نظام الدین اولیاء کی، تاج الاولیاء کی، بابا قطب الدین بختیار کاکی کی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور خواجہ خواجگان سلطان الہند کی، غوث الاعظم کی، ان کی خانقاہوں کو اگر دیکھو تو ہو سکتا ہے کہ وہ میرے آقا اور اولیاء کرم فرما کر میرے بچوں اور میرے خلیفاؤں کو اس زمانے میں خانقاہ محمدی اجمیری نصرتی کے نظام کا کچھ حقیقت ان کو عطا کریں گے، ورنہ تم کو حق اس خانقاہ سے بھی نہیں ملے گا۔ اگر اس خانقاہ کو بھی عام خانقاہوں کے لیول سے دیکھو اور یہاں کے پیر مریدی کے نظام کو بھی عام پیر مریدوں کے نظام سے دیکھو کہ بس وہ پیر تو ایک بار بلا کر بیعت کر لیتا ہے، سال میں ایک مرتبہ آ جاتے ہیں اور نذرانے اور ہدیے لیتے ہیں اور دیتے ہیں، چلے جاتے ہیں دعائیں دے کر، ذکر کی مجلس ہو جاتی ہے، خالی جمعرات کو درود و سلام پڑھ لیا جاتا ہے، فاتحہ کی شیرنی تقسیم کر دی جاتی ہے، 11ویں کر لی جاتی ہے۔ اگر ان لیولوں کے اوپر اس خانقاہ کو اگر دیکھو تو تم کو یہ خانقاہ تو سمجھ میں ہی نہیں آئے گی۔ ہاں، اس خانقاہ کو سمجھنے کے لیے بھیک مانگو راجن شاہ ولی کے پاس، اس خانقاہ محمدی اجمیری نصرتی کے نظام کو سمجھنے کے لیے بھیک مانگو تو سمجھ تم کو جو عطا ہوگی وہ تاج الاولیاء سے نصیب ہوگی، صابر پاک سے نصیب ہوگی، بابا قطب الدین بختیار کاکی سے نصیب ہوگی، کہ ہم کو اس خانقاہ کے نظام کو تو الجھنیں ہو رہی ہے، ورنہ تمہارے ساتھ میں رہنے والے قابل جو اپنے آپ کو کہنے والے آج اس خانقاہ کے نظام سے دور ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ سمجھ میں نہیں آیا ان کو یہ کیسا معاملہ، اتنا روزانہ کی تعلیمات میں آنے کی پابندی مریدوں کو، چشتی اور رومال کا اتنا لزوم کہ زندہ تو زندہ بلکہ مرے بھی تو ساتھ میں لے کے جانا، یہ کیسی پیری مریدی ہے؟ یہ روزانوں کے لنگروں کا نظام کیا ہے؟ اور یہ روزانہ کے ذکر کے مجلسوں کا نظام کیا ہے؟ یہ تربیتوں کی یہی تو اعتراض پیدا ہوا انہیں، یہی اعتراض ان کو پھر اس نظام سے دور کر دے گا۔
اور جب دور ہو جائیں گے تو جن کو میرے آقا اور میرے اولیاء اگر دور کر دے تو کوئی طاقت نہیں ہے کہ ان کو قریب کرے. نہ ہمارے پاس میں تقریر کی طاقت ہے، نہ ہمارے پاس میں حکومت ہے، نہ ہمارے پاس میں تم کو چندہ دینے کے لیے پیسے ہیں، نہ ہمارے پاس میں تمہارے گلے میں ڈوری ڈال کر کھینچ لانے کی طاقت ہے. کچھ نہیں ہے. ہم تو نظام جن کا ہے ان کے حوالے کیے ہوئے ہیں اور بھیک یہی مانگتے ہیں کہ سرکار میرے بچوں اور میرے خلیفاؤں کو. اس لیے میرے بچوں، اس خانقاہ کے نظام کے بارے میں، اس نظام کے سمجھنے کی بھیک مانگو اولیاء کی بارگاہوں میں کہ یا غریب نواز، یا راجن شاہ ولی، یا تاج الاولیاء، ہم کو ہماری اس خانقاہ کا ادراک عطا فرمائیے، ہم کو ہمارے اس خانقاہ کے نظام کی بصیرت عطا فرمائیے، اس خانقاہ کے نظام کو ہمیں سمجھا دیجیے. جو خود نہیں سمجھ سکے، دوسرے پیروں کو دیکھ کر، دوسرے نظاموں کو دیکھ کر، دوسرے اور لوگوں کو دیکھ کر اتنا ہی اگر اس خانقاہ کے نظام کو سمجھانے کے چکر میں ہو تو تم خود نہیں سمجھ سکے تو دوسروں کو تم کیا سمجھاؤ گے؟ وہاں پر تو معاملہ مکس کر کے اپنی بات سمجھاؤ گے، نام خانقاہ محمد اجمیری نصرتی کا لوگے. اس لیے ضروری ہے کہ اس خانقاہ کے نظام کو سمجھنے کا تدبر اور تفکر اللہ کی بارگاہ میں مانگو، اولیاء کی بارگاہوں میں مانگو. وہ عطا کریں گے تب تم کو سمجھ میں آئے گا. اور یہ خانقاہ کا نظام موجودہ نظاموں کے ذریعے سے اس لیول کے اوپر اگر سمجھنے کی کوشش کرو گے، ہاں انجام یہی ہوگا کہ نہیں ہوگا بچا لیں گے میرے اولیاء میرے آقا. لیکن جو اس خانقاہ کو موجودہ زمانے کے نظاموں سے دیکھ کر چلنے کی کوشش کرے، بھئی مرید بننا بھی ہے ٹھیک ہے، اچھا ہے، پیر بنا لینا بھی اچھا ہے، اور یہ بھی، اور پھر پیر کا ایگو بناتے وہ ہمارے دعا کرنا اور اس کے دنیا کامہ بنانا، یا اس طریقے سے وہ کر لینا، یا ہماری مرضی آئی جب ہم تعلیمات میں جائیں گے یا مجلسوں کو کریں گے، مجلسوں کو جو اس طریقے سے اس نظام کے اندر میں اللہ سے بصیرت کو نہ مانگے، اس نظام کی خطرہ ہے کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ جن کے ہاتھ میں تم ہاتھ دیے ہو اپنے پیر سے تم بسن ہو کر ہاں جاتے ہوئے پلٹ کر یہ کہہ دو گے کہ یہاں پر تو شرک ہو رہا ہے، یہاں پر تو کفر ہو رہا ہے، یہاں پر تو شخصیت پرستی ہو رہی ہے، یہاں پر تو پیر پرستی ہو رہی ہے، یہاں تو دھوکہ ہو رہا ہے. یہ چیختے ہوئے شیطان یہاں سے چلے جائے گا، یہ انجام ہو جائے گا اس کا. کیوں؟ کمی کہاں پر آئی؟ کمی یہ ہوئی کہ جہاں سے یہ دولت ملتی ہے اللہ اس کے محبوب کی طرف سے، اولیاء کی طرف سے، مولا علی کی طرف سے، ابھی اسی آبجیکٹیو کو پورا نہیں کیا اور چلا ہی MBBS کا پرچہ لکھنے کے لیے. اول کلاس میں تو فیل ہوا اور چلا 10ویں کا بورڈ ایگزام دینے کے لیے. اسی طریقے سے اس زمانے کے اندر میں لوگوں نے گنڈے تعویذ اور پریتوں اور تیل اور پانی کے نظاموں کو ولایت کا نظام سمجھا اور سمجھا دیا ہے. دنیا کے بنانے کے لیے پیری مریدی کو استعمال کیا ہے اور کروایا ہے، یا رسمیت کے نظاموں کو چلا کر اپنی دکانوں کے چلانے کے لیے ہرے نشانوں کو اور عود پانی کے اور عود بتی کے دھواں کو لگایا ہے. ان چیزوں کو حقیقی طریقت سے اور ولایت کے نظام سے کیا مطلب ہے؟ اس کے اندر میں جو چوک ہوئی وہ یہ ہوئی کہ طلب صدق امت کے اندر میں باقی نہیں رہی. ورنہ آج سے 100 سال پہلے بھی یہ جماعتوں میں نکلنے والے نہیں تھے، یہ بیانوں کے سننے سنانے والے نہیں تھے. کون تھے؟ سچی طلب میں حق کو پانے کی نیت کے لیے اپنے گھر سے اپنی تھیلی لے کر اپنے کاندھے کے اوپر چادر ڈال کر نکل جاتے. لوگ سوال کرتے کہ کہاں جا رہے ہو، تو وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم ولی بننے کے لیے جا رہے ہیں، بلکہ حق کو ڈھونڈنے کے لیے جا رہے ہیں. ارے حق قرآن میں نہیں ہے، آج تو روک دے گا اس کو. قرآن حق ہے، یہ مولانا حق ہے، اور یہ پیر صاحب حق ہے، اور بھی یہاں پر حق ہے. نہیں، وہ نکلتا اگر اس کو کوئی روکتے بھی تو کیا کہتا کہ میں حق ڈھونڈنے کے لیے جا رہا ہوں. اس طلب کے ساتھ میں سالہ سال وہ سفر کرتا، سردی میں، گرمی میں، بارشوں کے اندر میں، اپنا سامان اپنا زاد راہ، نہ کوئی خرچہ ہے نہ کچھ ہے، بس حق کو ڈھونڈنے کے لیے حق کے بھروسے پر نکلا ہوا ہے. سوکھی روٹی کے ٹکڑے کھا رہا ہے، جہاں پر جو نظام ہے اسے چل رہا ہے. یہ سچی طلب مہینوں اور سالوں کی محنتوں کے بعد. کیا میرے بچوں برا نہ مانو، تم نے کیا پیری مریدی کے بننے کے لیے کم از کم اس طرح کا 1 مہینہ بھی گزارا، یا راتوں کے اندھیروں کے اندر بے چینی کے ساتھ، بے قراری کے ساتھ رب کے سامنے رویا بھی ہے؟ وہ تو کرم ہے غریب نواز کا کہ کسی طریقے سے کرم کروا کر
سبسڈی کے نظام میں تمہارا میرا اپائنٹمنٹ ہو گیا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اپائنٹمنٹ ہو گیا ہے تو ہم ہے بھی اس نظام کے اندر، اس کی پہچان کیا ہوگی؟ اس نظام کے اندر میں اس کی پہچان یہ ہوگی کہ جن اغراض کی مجبوریوں نے ہمیں نظام سے جوڑا، پیری مریدی سے جوڑا، اب وہ غرض اور وہ اغراض کو خروج کرتے دل سے نکال کر پھینک دو۔ اس کے برخلاف میں جذبہ اگر یہ ہو، بات سمجھنے کی لفظ کر رہا ہوں، کوئی حماقت کے لیے نہیں، لیکن کل ہمارے ایک بچے نے ایک رقعہ یہاں پر لکھ کر گیا تھا۔ عشاء کی اذان کے بعد میں ہم نے رقعے کو لے کر دیکھا تو رقعے کے اوپر اب قابل اور تعلیم یافتہ تو بولیں گے کہ حضرت قبلہ کے القابات، قبلہ و کعبہ و پابا و مابا، کتنے القابات وہ کریں گے، لیکن اس بھولے بچے نے میرے آقا جی جن پر میری جان، میری آل اولاد، میرے ماں باپ قربان ہیں، ان کے لیے میں دعوت نامہ یہ رقعے کو دیتا ہوں، وہ لکھا ہے ورڈ اس پر۔ یہ کوئی تانا نہیں مار رہا ہوں تم لوگوں کو، لیکن رخ بتا رہا ہوں۔ یہاں پر رسم و رواج کی پیری مریدی نہیں چلے گی۔ آج کی پیری مریدی تو کیا ہے کہ پیر و مرشد کا نام لکھو تو 10-5 ہے کہ نہیں ہے کہ مگر ادھر آگے اور 10-5 ادھر، اور لا کر بتا دا کہ حضرت قبلہ میں نے بچہ بچی کے نام سے پہلے آپ کے زیر سرپرستی بلکہ آپ کا نام لکھ دیا ہو، وہ بھی بھوک کا شعر ہے۔ ارے کیا عزت، یہ عزت ہے کوئی؟ یہاں پر وہ نظام نہیں چلے گا۔ کرنا ہو دل جوئی کے لیے کر لیجئے، آداب اور طریقے ہیں، لیکن اور پیری مریدی کے نظاموں کے اندر بھی تو یہی چلے گا نا، القابات اشتہارات کے اوپر، اور ماشاءاللہ ادھر القابات ادھر القابات ہے تو انہوں ایک، لیکن 4 بچے القابات کے ادھر، 4 بچے ادھر القابات کے، قبلہ و کعبہ و وابا و وابا وابا، ارے وابا، یہی تو چل رہا ہے۔ اس بچے نے سادگی کے ساتھ میں رقعے کے اوپر کیا لکھا؟ میرے آقا جی جن پر میں، میری آل اولاد، میری جان، میری ایک ایک سانس قربان۔ تو بھئی کوئی نقل کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں تم لوگوں کو، لیکن یہ چیز بتانا چاہ رہا ہوں کہ خانقاہ محمدیہ اجمیری نصرتی کے نظام میں اوپر کے القابات اور اوپر کے رسم و رواج کے نظام یہاں ایکسپٹڈ نہیں ہے۔ یہاں پر تو ہے 15ویں صدی میں یہ نظام، لیکن حقیقت میں میرے خواجہ جی نے 800 برس پہلے والا نظام ان کو اور آپ کو عطا کر دیا۔ قدر کرو اس نظام کی۔ اس نظام کے معاملات میں کہیں پر شک آ جائے تو فوراً وہاں پر توبہ کرو، 2 رکعت صلاۃ و توبہ پڑھو، اور پڑھ کر رب سے ہدایت کی بھیک مانگو۔ اعتراض مت کرو کہ یہ ایسا بھی کیا ہے اور پھر ایسا بھی کیوں، اس کے بجائے یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، بس گمراہیت کے اوپر پہنچ جائے گا، وہ آگے بڑھ جائے گا۔ اس صدی کے اندر میں یہ خانقاہ ہے، لیکن نظام میرے غریب نواز نے چونکہ بنانے والا ساز، اب مثال کے طور پر سنا جو بنانے والا رہتا ہے اوزاروں کا، اگر وہ 100 سال پرانا ہے، اس زمانے کے اندر بھی تانبے اور پیتل کے تو وہی تو ویسے ہی تو مورتی بنا سکے گا، کیونکہ بنانے والا تو وہی ہے، بنانے والا نہیں بدلا۔ اس زمانے کے کسی آدمی کے حوالے اگر کرو تو وہ ویسا بنا نہیں سکے گا، چونکہ خانقاہ محمدیہ اجمیری نصرتی یہ ہے ہی ان کا نظام۔ بنانے والے اگر وہ ہو تو پھر ویسے ہی کو تو بنائیں گے، اور وہی تو اثرات محسوس ہوں گے۔ یہاں پر لوگ دیکھ کر تعجب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمر میں فیض برکت عطا فرمائے۔ حضرت قبلہ خسرو پاشا جو قاضی پیٹ کے ابھی سجاد نشین ہیں اور وہاں کے اولیاء کی آل ہے، وہ تشریف لائے تھے، تو واپسی میں انہوں نے کہا کہ حقیقت میں پیر پرستی کے نظام کو تو ہم نے اس خانقاہ میں محسوس کیا ہے۔ بڑے بڑے اونچے اونچے لوگ بھی یہ محسوس کر رہے ہیں جو خاندانی طور پر مشائقین ہیں، تو پھر کیا ہم نے تم لوگوں کو اپنے قدموں پر جھکایا ہے تمہاری منڈیوں کو لے کر، یا تمہارے دلوں کو ہم نے اس طریقے سے تابعدار بنایا ہے؟ کیا ہم نے کبھی درس کے اندر میں یہ بات کہی ہے کہ رقعے کے اوپر اس طریقے سے نام لکھو؟ دیکھا دیکھی والا تو پیچھے ہی پیچھے رہ جائے گا، نقل کرنے والا پیچھے ہی پیچھے رہ جائے گا۔ راستہ چلنے کے لیے دیا گیا ہے تو ہر آدمی راستہ چلے، پیچھے چلے، لیکن اپنے پیروں کی طرف میں نظر رکھ کر چلے۔ اگر پیچھے چلنے کے اندر میں نظر اگر اوپر رکھ لے چلنے والوں کو اگر دیکھے تو کہیں پر گڑا آ جائے گا تو ٹھوکر کھا کر گر جائے گا۔ اس لیے ہر مرید، ہر خلیفہ اور ہر مریدہ اپنی ذات پر نظر رکھو کہ
کہ ہماری نسبت خانقاہ کے ساتھ اور خانقاہ کے نظام کے ساتھ کتنی مضبوط ہے. سب کی ٹھیکیداری، سب کو دیکھنا بند کر دو، اپنے قدموں کو دیکھو، اپنی ذات کو دیکھو، تو پھر تم کو اپنے ہی نظام کے اندر سے کمالات ملیں گے کہ پھر تم کو اور اولیاء کے بڑی بڑی کتابوں کے پڑھنے کی طرف میں ہم زحمت نہیں دیں گے. ہاں، ان کی بھیک مانگنے کے اوپر تو ہم لگائیں گے، لیکن علم کیا حاصل کر سکو گے تم؟ نوازش ان کی طرف سے ہو جائے گی، اور تم کو تمہارے پیر بھائیوں میں، تمہارے خلیفہ بھائیوں میں ایسے لوگ مل جائیں گے جو حقیقی راستے کی آگاہی کر دیں گے. دعویٰ نہیں کرتا ہے پیر کے صرف پیری حق بتائے گا، بلکہ سچی طلب کے ساتھ میں اگر تم اس راہ کے اندر میں چلو تو میرے عام جو بچے کہ جن کو تم نظروں میں بھی بھر کر نہیں لاؤ گے. کل جس رقعے کے اوپر جس نے نام لکھا، شاید کہ آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے لیکن پہچانتے تو نہیں ہوں گے، حالانکہ برادری کے اعتبار سے وہ قصاب برادری کا ہے اور بالکل رٹ اور لفٹ ہے، جس کو صحیح کلمہ بھی پڑھنے کا تلفظ ادا کرنا نہیں آتا ہوگا اور جو اتنا زیادہ جڑنے والا بھی نہیں ہے، لیکن وہ قلب کے اندر میں وہ حقانیت اس کے قلب میں کس نے دی؟ قابلیت نے. یا پھر تم لوگوں سے پوچھا ہے وہ کہ تم علم والے ہو، بتاؤ انجم بھائی، بتاؤ شاہد صاحب، بتاؤ ساجد میاں کہ میں القابات کیا لکھوں؟ کس نے سکھائی اسماعیل کو آداب فرزندگی؟ جن کا نظام ہے، اگر اس نظام کے تابع اگر ہو جاؤ تو پھر وہ سارے کمالات پیدا ہوتے چلے جائیں گے. چکروں میں مت پڑو، علم کے، قابلیت کے، اپنے مزاج کے، اپنی طبیعت کے، ان ساری چیزوں کو نکالو اور اپنے آپ کو تابع کر دو نظام کے معاملات کے اندر میں. اپنے اندر کی سلیٹ کو بالکل میڑ دو اور تختی کو بالکل پلین کر دو کہ دنیا کا سب سے بڑا جاہل میں ہوں، سب سے زیادہ برا میں ہوں، اور سب سے زیادہ سارے مریدوں میں نااہل میں ہوں، اور سب کی خدمت کے قابل میں ہوں، اور سب کی خدمت میں کروں. تب تو پھر عروج عطا ہوگا، اس راہ کے کمالات نصیب ہوں گے. ورنہ یہاں کے نظام تو عاجزی کی بنیاد پر ملیں گے، اپنے کو کچھ نہ سمجھنے کی بنیاد پر ملیں گے. یہاں کی ڈگری تو اپنے کو کچھ نہ سمجھنے والے کو، من تواضع للہ رفع اللہ، جو اپنے کو مٹا دے، اپنی پہچان کروانا نہ چاہے، وہ نواز دیا جائے گا، گلاب کا پھول بنا دیا جائے گا. بغیر سیکھے ادب اس کو ملے گا، بغیر سیکھے تعظیم اس کو ملے گی، بغیر سیکھے منشا پیر اس کو معلوم ہوگا، اور بغیر معلوم کیے، بغیر پیر کے کہے، پیر کی منشا اس کے دل پر القاء ہوگی، کیونکہ نظام ان کا ہے، آپریٹ ادھر سے ہوتا ہے. اس لیے میرے بچوں، دھوکہ مت کھاؤ، اس خانقاہ کے نظام کو رسم و مروجہ نظام پر لے کر مت چلو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی دعاؤں کے اندر میں اس خانقاہ کے نظام کی بصیرت کو مانگو. اور جب مانگ لو تو پھر چیک اپ بھی کر لینا کہ ہم اس خانقاہ کے قابل ہے بھی کہ نہیں. اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ یہ دیکھ لو کہ جن اغراض اور جن مجبوریوں کے تحت میں ہم اس خانقاہ کے دروازے میں داخل ہوئے، کیا آج بھی کسی نہ کسی درجے میں وہ اغراض اور وہ مجبوریوں کا اثر ہمارے دل پر ہے ہی ہے؟ اگر ہے تو بولو کہ اصلاح کی ضرورت ہے، ایڑیاں رگڑو اور نظام پر اپنے آپ کو چلاؤ. یہ دیکھو کہ اس دل کے پلیٹ اور دل کی سلیٹ کے اوپر کوئی غرض باقی نہیں ہے اور کوئی خواہش باقی نہیں ہے، بلکہ جذبہ یہ ہے کہ اپنے کو اور اپنی نسلوں کو، اپنے جان کو، اپنے مال کو، اپنے گھر کو، اپنے آبادیوں کو اور اپنے اس کو سب کچھ بھی منشا پیر پر میں قربان کر دوں. اگر یہ چیز ہے تو سند ہے تمہارے لیے، سند ہے کہ قبولیت والے ہو کہ تمہیں حق مل چکا ہے. اگر اس میں کوئی کمی ہے تو سمجھ لینا کہ ابھی پورا حق نہیں ملا، ہم حق کی راہ پر چلنے والے ہیں، حق کو پائے ہوئے نہیں ہیں. جن کو حق مل جائے گا وہاں سے اندھیرا دور ہو جائے گا، وہاں پر روشنی ہی روشنی ہوگی. اس لیے کہ یہ تو انعام کی صورت میں ہم کو پیری مریدی ملی، عطا کی صورت میں خانقاہ محمدی کی چوکھٹ ملی، عطا کی صورت میں غریب نواز کا نام ملا، عطا کی صورت میں یہ انعام ہے، انعامی زمین ہے. کائے کی زمین؟ انعامی زمین ہے. ہم مالک نہیں بن سکتے اس کے، ہم مالک نہیں، ہماری غرض کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں. انعام ہے یہ، ورنہ ہماری اپنی چاہت، ہماری اپنی کوشش
اپنے مزاجوں کے اعتبار سے تو اس نظام پیری مریدی کے نظام سے تو ہزاروں میل دور تھے ہم، بلکہ اپنے وقت کے اوپر تو ہم اس کے مخالفین میں تھے ہوں گے، دور دور تک نہیں تھا اس کا شائبہ بھی، لیکن بطور انعام کے سلطان الہند خواجہ خواجگان نے یہ گلشن کھلایا ہے خانقاہ محمدیہ اجمیری نصرتی کا۔ جب مل چکا ہو تو غریب نواز سے بھی کہہ دینا کہ یا غریب نواز، بغیر محنتوں کے آپ نے یہ گلشن عطا کیا ہے، تو اس کے خوشبو سے ہمیں مہکنے کی اور اس کے خوشبو سے ہمیں مہکوانے کی ہمیں محروم نہ کیجیے، ہم کو یہ بھی دولت عطا کر دیجیے۔ مانگیے غریب نواز کی بارگاہ میں، اولیاء کی بارگاہ میں، کیونکہ ہم نے تو پانے کے لیے کچھ نہیں کیا۔ حالانکہ پیر مریدی کی شروعات ہوتی ہے سچی طلب سے، حق کو پانے کے لیے نکل جاتے تھے اپنے گھروں سے، اجازت لے کر نکل جاتے۔ کہنے والے یہ کہتے کہ کیا حقوق العباد ان کے اوپر فرض نہیں ہے؟ قرآن کو یہ چھوڑ رہے ہیں، احکامات کو توڑ رہے ہیں، شریعت کے نظام کو توڑ رہے ہیں، مگر ان کے لیے کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ حق کو پانا حق پر چلنے سے پہلے ضروری ہے، اس لیے 100 سال پہلے تک لوگ حق کو پانے کے لیے، اولیاء کے راستے پر پیر کامل کو ڈھونڈنے کے لیے دیہاتوں کا سفر، قصبوں کا سفر، ملکوں کا سفر کرتے رہتے تھے، اور جو کیے ان کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کی چوکھٹیں عطا فرمائی تھی۔ ہمارے ادھر ہی کے علاقے کے اندر حضرت شاہ خاموش رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، لیکن طلب حق پیدا ہوئی، گھوڑے کو چھوڑا، اپنی جارداری کو چھوڑا، سب کو چھوڑا۔ بڑے بھائی نے کہا کہ ایک نوکر کو ساتھ میں لے لو، بات کو رکھنے کے لیے گھوڑے اور نوکر کو بھی لیا ساتھ میں، لیکن جیسے آگے بڑھے تو نوکر اور بڑے بھائی کو کہ دیے ہوئے نوکر کو کہا کہ تم واپس چلے جاؤ، تم کہاں جا رہے ہو؟ حق کو پانے کے لیے۔ ہوا ہے سفر میرے بچوں؟ سفر تو نہیں ہوا، انعام مل گیا۔ اب اس انعام کے ملنے کے بعد انعام کے سنبھالنے کے لیے اگر تمہارا پیر مہینے کے 10 دن بھی تم سے سفر کروائے تو تم اس کو اپنی سعادت سمجھو، نہ کہ بوجھ سمجھو۔ سال میں اجمیر شریف کا سفر ایک نہیں، تمنا کرو کہ 4 بار موقع مل جائے۔ تربیتی محفلوں کے اندر میں جانا مہینے میں 1 مرتبہ نہیں، 4 مرتبہ موقع مل جائے، جانا ہے، یہ اپنے لیے سعادت سمجھو۔ اگر یہ چیز اگر دل کے اندر پیدا ہو رہی ہے تو سمجھنا کہ انعام کی قدر ہے، اور خدا نہ خاصہ اس کے مقابل اگر وزن محسوس ہو رہا ہے یا وزن محسوس کروایا جا رہا ہے، ارے کیسے پیسے، ارے پیسوں کے ذریعے سے نظام چلے گا؟ ابھی اس خناس اور خباثت میں سے، فضلے میں سے تو نکلا ہی نہیں کہ نظام پیسوں کی بنیاد پر تھوڑی چلے گا۔ جو پیسوں کو دیکھا اسی کو وہیں پر روک دیا جائے گا، پیسوں کی بنیاد پر، اسباب کی بنیاد پر، قابلیت کی بنیاد پر۔ یہ سب دھوکہ ہے، اس سے نکل جاؤ۔ ولایت کا نظام اسباب کے بغیر بھی، اسباب اس میں قبولیت ہوتی ہے، اصل مرضی مصطفیٰ ہوتی ہے، اذن مولا علی ہوتا ہے۔ یہ اسباب ہے طریقت کی راہ کے اور خانقاہ محمدیہ اجمیری نصرتی کے، جن کو مولا علی کا اذن ہوگا اور جن کے لیے منشا مصطفیٰ، مرضی مصطفیٰ ہوگی اور خدا کی مرضی ہوگی۔ خدا کی قسم میرا ایک ایک بچہ بھی حق کی منزل تک پہنچ کر دنیا کو چمکانے کا ذریعہ بنے گا، اگر بجائے اس کے اپنے مزاجوں کے لیپ و لپیٹ کے اندر میں، جیسے بچہ بیت الخلا اور پاخانہ کر لیتا اسی میں لوٹتا رہتا ہے، ایسے ہی وہ قابل نہیں رہتا کہ اس کو گود میں لیا جائے، گلے سے لگایا جائے، جب تک کہ فضلے سے اس کو پاک و صاف نہ کر دے، جب تک اغراض میں اور اپنے اسباب کے اوپر، اپنے پیسوں پر، اپنی قابلیت پر ہماری تمہاری نظریں ہیں۔ ارے کب تک اپنے پیسوں اور اپنے اسباب کے اوپر نظر رکھ کر اس نظام کے معاملات کے اندر میں تم منزلوں سے کھوٹے بنو گے؟ کچھ تمہارے پاس میں نہ ہو، اس کے باوجود عزم یہ ہو کہ اگر پیر و مرشد کہہ دے کہ ہم کو جانا ہے اب اس وقت میں ایران کے اندر میں، ہم کو جانا ہے اس وقت میں افریقہ کے اندر میں، ہم کو جانا ہے کشمیر میں، ہم کو جانا ہے بہار کے اندر میں، بھئی پاسپورٹ کہاں، تمہارے پاس پیسے کہاں؟ ہم کو اس کی ضرورت نہیں، ہمارے پیر کا اذن ہمارے لیے کافی ہے۔ اتنا اعتماد اور یقین پیدا ہو تو چونکہ اسباب یہ دنیا کے اسباب نہیں ہیں، یہ حجاب ہوتے ہیں۔ اسباب جو ہوتے ہیں مرضی خدا، مرضی خدا اور پھر منشا مصطفیٰ اور اذن مولا علی، یہ 3 چیزیں ہیں میرے بچوں اولیاء کے لیے۔ دنیا میں چاند و سورج کی طرح سے ان کے ذریعے سے نظام کو چمکایا جائے گا۔ بغیر محنتوں کے یہ پیری مریدی کا اور خانقاہ محمدیہ اجمیری نصرتی کا چوکھٹ ملا ہے۔ اس کے لیے اس نظاموں کو سمجھنے کی بھیک مانگو اور اس کی حقیقتوں کو جاننے کی کوشش کرو۔
اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو اس نظاموں کے سمجھنے کی بصیرت عطا فرمائے اور میرے ہر بچے کو حق کی راہ کا سپاہی بنائے بحق لا الہ الا اللہ.